ذمہ داروں نے میرے ذمے یہ موضوع تجویز کیا کہ آقا کی ختم نبوت کو بیان کریں۔ میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ دین کے ان بنیادی مسائل میں سے ایک ہے جن پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو ہم میں سے کوئی بھی اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار ہو نہیں۔ اور اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھے محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرے اور قیامت کا منکر ہو تو ہم اسے بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار ہو نہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے قیامت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور ختم نبوت کا قائل نہیں ہے تو یہ شخص بھی مسلمان کہلانے کا حقدار ہو نہیں۔ آج ہمارے ملک کے جو سیکولر لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مرزائی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی 5 پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، بیت اللہ کو قبلہ مانتے ہیں، تم انہیں مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ کئی مرزائی امریکہ کے صدر کے پاس جا کے روئے کہ پاکستان کے لوگ ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار ہو نہیں۔ عیسائیوں کو بھی یہی اعتراض۔ میں تعلیم یافتہ لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں
میری بات کو آپ نے توجہ سے سنی۔ ایک شخص حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا لقب ہے یہودی۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہودی۔ یہی یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا، حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کیا اس نے۔ ان کے بعد ایک اور نبی کو مان لیا اور انجیل کو اللہ کی کتاب مان لیا، تو اب اس کا لقب کیا پڑ گیا؟ عیسائی۔ میں یہودیوں سے کہوں گا کہ تم اسے یہودی مانو، اس نے کوئی حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف ایک نئے نبی کو مان لیا ہے، تو تم اسے یہودی مانو۔ یہودی کہتے ہیں چونکہ حضرت موسیٰ کے بعد اس نے ایک نئے نبی کو مانا ہے، ہم اسے یہودی ماننے کے لیے تیار ہو۔ یہی حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والا، یہی شخص میرے نبی پہ ایمان لے آیا، کلمہ اسلام پڑھ لیا، قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، اب اس کا لقب کیا پڑ گیا؟ اس نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا؟ نہ اس نے انجیل کا انکار کیا، نہ حضرت عیسیٰ کا انکار کیا۔ ہم عیسائیوں سے کہیں گے اسے عیسائی مانو، کیوں نہیں مانتے ہو اس کو عیسائی؟ عیسائی جواب میں کہتے ہیں چونکہ اس نے حضرت عیسیٰ کے بعد ایک اور نبی کو مانا، اس لیے اس کا لقب بدل گیا، اب ہم اسے عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والا حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تو تم اسے یہودی نہیں سمجھتے ہو، اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والا آمنہ کے لال پر ایمان لے آئے تو تم اسے عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور میرے نبی کے بعد کوئی بندہ کسی اور نبی کو مان لے تو ہم اسے مسلمان کیوں مانیں؟ کیوں ہمیں کہا جاتا ہے کہ انہیں مسلمان تسلیم کرو، جبکہ تم کسی عیسائی کو جب مسلمان ہو جائے تو عیسائی ماننے کے لیے تیار ہو؟ تو ختم نبوت کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن پر ایمان لانا ایک شخص کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولو، لازمی ہے۔ میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی، لازمی ہے، لیکن آپ بولیں گے تو میں کچھ بولوں گا انشاءاللہ۔ 100 آیتیں ہیں قرآن مقدس کی، کتنی؟ 100 آیتوں میں اللہ نے میرے نبی کی ختم نبوت کو بیان کیا، 210 حدیثوں میں میرے نبی نے اپنی ختم نبوت کو بیان کیا۔ کتنی؟ 210 حدیثیں ہیں اور 100 آیتوں میں ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا، اور میرے نبی پاک کے انتقال کے بعد ختم نبوت کا وہ مسئلہ تھا جس پر سارے صحابہ کا اکٹھ ہو گیا تھا، سارے صحابہ اس مسئلے پر جمع ہوئے تھے۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ سارے صحابہ؟ 3 مسئلے پیدا ہو گئے تھے اس وقت، منکرین زکوٰۃ کے خلاف،
جہاد کرنا چاہیے، اسامہ کا لشکر روانہ کرنا چاہیے، اور منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ تین مسئلے پیدا ہو گئے تھے، وہ جو پہلے دو مسئلے تھے نا اس میں اختلاف ہوا۔ حضرت عمر نے اختلاف کیا، حضرت عمر نے کہا امیر المومنین وقت نہیں ہے کہ تین محاذ کھول دیے جائیں، پہلے منکرین ختم نبوت سے دو دو ہاتھ کر لیں، کامیابی ملی تو منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی دو دو ہاتھ کر لیں گے۔ اور حضرت ابو بکر نے یہ سن کے کہا تھا الجبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد نرم ہو گئے ہو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ لیکن اختلاف تو ہوا، مگر ابو بکر ڈٹ گئے کہ نہیں، میں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اسامہ کا لشکر روانہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت عمر اور صحابہ کی رائے ہے ابھی اسامہ کا لشکر نہ بھیجیں، منکرین زکوٰۃ سے منکرین ختم نبوت سے دو دو ہاتھ کر لیں، پھر اسامہ کا لشکر روانہ کریں گے۔ اور حضرت ابو بکر نے جواب میں کہا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اسے روک لوں، مجھ سے یہ امید نہ رکھنا۔ تیسرا مطالبہ صحابہ نے کیا اگر اسامہ کا لشکر بھیجنا ہے، اسامہ کی عمر صرف 18 سال ہے، نوجوان ہے، بڑے بڑے صحابہ اس کی کمان میں ہیں، کمانڈر بدل دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا میں اس اسامہ کو بدل دوں، میں نے اس اسامہ کو نہیں بدلنا۔ تین محاذ تھے، میرے نبی پاک کے انتقال کے بعد تین فتنوں نے سر اٹھایا تھا، دو میں صحابہ نے اختلاف کیا، لیکن منکرین ختم نبوت کے خلاف جب محاذ کشی کی گئی کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف ہو، سارے صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ ہمارے آقا کے بعد جو نبوت کے اجرا کا قائل ہو اور یہ کہے کہ مجھ پر بھی وحی اترتی ہے، وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے مسلمہ سے یہ نہیں کہا تھا آپ مناظرہ کریے، چیلنج کیا تھا مناظرے کا، آپ ٹیبل ٹاک کریں، تو دلیلیں دے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں گے کہ نبوت کا سلسلہ آمنہ کے لال پہ ختم ہو گیا ہے، مباحثہ کریں، مکالمہ کریں، مناظرہ کریں۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہ مناظرہ، نہ ٹیبل ٹاک، نہ مباحثہ، میرے نبی کی ختم نبوت کے منکر کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرے گی۔ لشکر روانہ کیا، قرآن کی 100 آیتیں، کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں، حدیثیں کتنی؟ 210۔ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو دلائل شرع کے کتنے؟ 4۔ تیسری دلیل کیا؟ اجماع۔ میں تیسری دلیل دے رہا ہوں اپنے آقا کی ختم نبوت پر، صحابہ کا اجماع ہوا میرے نبی کی ختم نبوت پر۔ چوتھی چیز ہے قیاس، یہاں تو قیاس ہو نہیں سکتا، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، صحابہ کا اجماع موجود ہے، تو قیاس کیا کرنا ہے؟ عقل کے معیار پر ایک بات کر لیتا ہوں، پتہ نہیں ابتداء والوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، عقل کے معیار پہ بات کر لیتا ہوں، سمجھیں گے آپ؟ زور سے بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ کہ نمازاں پڑھنیاں نے 5،
تے سردیاں چ بھی کرنا وضو. سمجھ میری بات کی آ رہی کہ نہیں؟ تے روزے رکھنے نے رمضان دے چاہے آ جاوے جون وہ رکھنے ہی رکھنے نے. اور زکوٰۃ دینی ہے 40واں حصہ. اگر نمازیں پڑھنی ہیں 5 ان میں کوئی تبدیلی نہیں. روزے رکھنے ہیں رمضان کے وہ جون کے مہینے میں آئے اس میں کوئی تبدیلی نہیں. زکوٰۃ دینی ہے 40واں حصہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ سارے کام جو انہی کرنے نے پھر مرزے دی کیڑی ضرورت ہے؟ آمنہ دا لال ٹھیک نہیں؟ یا تو کرو نا تبدیلی. روزے کرو جنوری دے میں نئی شریعت لے کے آیا. اب روزے جنوری کے ہوں گے اور سردیوں میں وضو ضروری نہیں ہے. نہیں کوئی تبدیلی لے کے آنا. یہ نمازاں پڑھنیاں 5 روزے رکھنے گرمیاں دے حج کرنی ہے بیت اللہ دی اور زکوٰۃ دینی ہے 40واں حصہ. تو پھر مرزے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد عربی ٹھیک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کتنی دلیلیں دے دی؟ قرآن پاک کی 100 آیتیں 210 میرے نبی کی حدیثیں صحابہ کا اجماع. ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا. جو اجراء نبوت کا قائل ہے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے. اس کے خلاف جہاد ہوگا. اور عقل کے معیار پہ تولیں تو پھر بھی میرے نبی کی ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے. یہ تو میں نے بیان کر دیا. تھوڑا سا ختم نبوت پہ 4 دلیلیں دے دی. وہ جو میں نے ذکر کیا تھا نا کہ صحابہ مشورے دے رہے تھے. ابو بکر پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا تھا. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. صحابہ مشورہ دیتے ہیں یہ لشکر روانہ نہیں کرنا, ابھی اس کی ضرورت نہیں. 3 محاذ نہیں کھولنے. ابو بکر کہتے ہیں نہیں, 3 محاذوں پہ بیک وقت لڑوں گا بیک وقت لڑوں گا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا امن الناس پر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں امن الناس پر مولائے ماں. علماء کرام علامہ اقبال واقعی مفکر اسلام تھا. اس نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ ذرا زور سے آواز ہے. سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے. سب کے احسانوں کے بدلے میں نے اتار دیے. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا. رب قیامت کے دن خود اتارے گا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا امن الناس پر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں. علامہ اقبال کو کوئی پڑھنے والا میرا دوست یہاں بیٹھا. میں نے علامہ کو زیادہ نہیں پڑھا لیکن یہ شعر میرے دل کے مطابق تھا. میں نے اسے پڑھا, یہ فارسی ہے. پھر میں نے اس کا ترجمہ کیا اور مجھے یقین ہے اگر علامہ اقبال آج زندہ ہوتے اور میرا ترجمہ سنتے تو وہ کہہ اٹھتے واقعی میں وہی کچھ کہنا چاہتا تھا جو بندیالوی ترجمہ کر کے چلا. میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے کسی نے ایسا ترجمہ نہیں کیا ہوگا جو بندیالوی علامہ اقبال کے شعروں کا کرنے لگا ہے. آمن الناس پر مولائے ماں. ہمارے سردار محمد عربی پر سارے لوگوں سے بڑھ کر احسان کرنے والا ابو بکر ہے. کلیم اول سینائے ماں. ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے. نہیں سمجھے گا. وہ ایک کلیم اللہ تھا. کوہ طور کا پہلا کلیم تھا.
موسیٰ جس سے رب نے باتیں کی، اور علامہ اقبال کہتا ہے ہاں کلیم اول سینائے ماں، ہمارا جو کوہ طور ہے نا اس کا پہلا کلیم ابو بکر ہے۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ شعر کا اگلا حصہ پڑھنے لگا ہوں، انگلیوں سے اشارہ کروں گا، ترجمہ بڑا آسان ہے۔ علامہ کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان ابو بکر صدیق، مصطفیٰ کا ہر سفر، وکیلی صاحب علامہ طاولہ بنیانی صاحب۔ ہمت او، ہمت کہتے ہیں حوصلہ، قوت، کشت کہتے ہیں کھیت، کشت فارسی میں کس کو کہتے ہیں؟ ابر۔ میں جب شعر کا ترجمہ مکمل کر لوں نا تسی میرے سینے چھڑ پا بدل، اور تب جب مزہ آئے تمہیں۔ کشت میں نہ کھیت، ابر میں نہ بادل، ہمت میں نہ حوصلہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت سوکھنے لگتا ہے، جب کھیت مرجھانے لگتا ہے تو پھر بادل آتا ہے، بادل برستا ہے، وہ سوکھا ہوا کھیت سرسبز ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت سوکھنے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ شیر کو داتے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ہم سفر، وکیلی صاحب علامہ طاولہ بنیانی صاحب۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر۔ یہ ثانی کا لفظ تو قرآن کہہ رہا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ ایبٹ آباد کے لوگوں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، خدا کے لیے بولو یہ ثانی کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ یہ قرآن جس کو کہہ رہا ہے ثانی اثنین، اذ یقول اذ ہما فی الغار، اذ ہما، جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے۔ یہ دوسرا کون تھا؟ اور کوئی اور ہے تو بولو، کسی میں ہمت ہے تو بولے، کسی کا نام لے۔ یہ دوسرا کون تھا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ نبی کہہ رہا تھا لصاحبہ، کس کو؟ خدا گواہ ہے 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے، کسی کی صحابیت کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ واحد صحابی ہے ابو بکر، جس کو قرآن نے میرے نبی کا صحابی کہا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ قرآن کا منکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے صاحب کو لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا۔ شہری بابو
پتہ نہیں سمجھے کہ نہ سمجھے، علماء سمجھیں گے۔ صدقے جاواں میرے نبی نے اپنے آپ نو تے ابو بکر نو اکو صیغت ذکر کیتا۔ یہ نہیں کہا ان اللہ معی ومعک، اللہ میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے۔ جو مقام میرے نبی کا ہے وہ ابو بکر کا نہیں، جو تعلق رب سے میرے نبی کا ہے وہ ابو بکر کا نہیں، جو محبت رب کی میرے نبی سے ہے وہ ابو بکر سے نہیں۔ وہ آقا ہے، یہ غلام ہے، وہ نبی ہے، یہ امتی ہے، وہ امام ہے، یہ مقتدی ہے، لیکن میرے نبی نے ایک ہی صیغے میں ذکر کیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر جنی اللہ میرے نال ہے نا انی اللہ تیرے نال ہے، ایک ہی صیغے میں ذکر کیا۔ اور ادھر پیچھے دیکھو، مکے میں چلے جاؤ پیچھے، پتہ چلا کہ وہ تو نکل کے چلے گئے، اعلان ہوا جو دونوں کا سر لائے یا زندہ گرفتار کر کے لائے 200 اونٹ دیں گے۔ میری بات کو غور سے سننا ہے، 200 اونٹ دیں گے، نبی کو لائے تو 150 دیں گے، ابو بکر کو لائے تو 50 دیں گے۔ بڑا فرق ہے، ایک نبی ہے، ایک امتی ہے، ایک مالک ہے، ایک غلام ہے، ایک آقا ہے، ایک نوکر ہے۔ کتھے عرش تے کتھے فرش، ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ نبی کا جو مقام ہے، جو ان کو لے کے آئے، ان کا سر لے کے آئے 150 دیں گے، ابو بکر کا لائے تو 50 دیں گے۔ یہی اعلان ہوا تھا، بولو تو صحیح یار، پڑھے لکھے لوگ بولو تو صحیح یار، کیا اعلان ہوا؟ دونوں کو لائے۔ کسی نے یہ جملہ نہیں کہا ہوگا جو بندیال بھی کہنے لگا ہے، دونوں کا سر لائے تو 200 اونٹ دیں گے، دونوں میں سے کسی ایک کا لائے، نبی کا لائے 100 اونٹ دیں گے، ابو بکر کا لائے 100 اونٹ دیں گے۔ ابو بکر صدقے جاواں آج تیری قیمت نبوت کے برابر پہ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہر سفر۔ ویسے نہیں پڑتی قیمت، ویسے نہیں پڑی۔ ابو بکر نے قربانی دی، فنا پھر رسول ہوا ہے، اپنے آپ کو مٹایا ہے، سارے صدمے مصیبتیں دکھ جھیلے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی تو بندیالوی تو بڑی آسان سی تقریر کرنے کا عادی ہے، علمی باتیں نہیں کرتا۔ یہ جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، ہمارے سرگودا میں بہت ڈالتا ہے، احمدآباد والے بولو نہیں، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں جب ابالتی ہیں دودھ ہو، وہ بھی تھوڑا سا پانی ڈال دیتی ہیں۔ 2 کلو دودھ ہوا، 1 پیالی پانی کی ڈال دی، گھروں میں بھی ڈالتی ہیں۔ جب پانی دودھ میں ڈالتے ہیں نا، دودھ چیخاں بڑیاں مارتے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں میری ابتدائی گفتگو سے سمجھ جائیں گے کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ دودھ چیخاں بڑیاں مارنا، دودھ کہتا ہے تیرا رنگ میرے رنگ دیا نہیں، تیرا ذائقہ میرے ذائقے دیا نہیں، تیری قیمت میری قیمت جی نہیں، تو کتھے بڑے آنا۔ پانی جواب میں کہتا ہے اے میرے کول نہ پوچھ، پان والے کول پوچھ۔ وہ بڑی مدت کی بات ہے، عربی ادب کی کوئی کتاب پڑھی تھی، اب تو نام بھی یاد نہیں رہے، کہ جب دیوار میں کیل ٹھوکتے ہیں
دیوار کیل کو کہتی ہے تو کتنے بڑے آنا؟ تو کیل کہتا ہے میرے کو نہ پوچھ، ٹھوکر والے کو پوچھ، جس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہے نا اس سے پوچھ۔ پانی کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ، پانی پان والے کو پوچھ۔ لیکن تجھ بھراوا ایک گل سن لے، یار وفاداراں تیرے چاہاں گا نا اپنا رنگ مٹا کے تیرا رنگ اختیار کرے گا۔ وجود کی قربانی دینا آسان ہے، اپنے آپ کو مٹانا آسان ہے۔ اپنا وجود مٹا دوں گا، تیرا رنگ اختیار کروں گا، اور میری قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب حلوائی چڑھائے گا چولہے پر، نیچے جلائے گا آگ، جب تک میرا ایک قطرہ تیرے اندر موجود رہا ساری آنچ خود سہ لوں گا، تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ دودھ کہتا ہے جو ایڈا ہی وفادار ہے پھر آجا جیڑی قیمت میری وہی تیری۔ پانی کس بھاؤ پہ کیا؟ ابو بکر نے قربانی دی ہے، صبح دودھ کے اندر شربت روح افزا ڈال کے بیچنا، سرکہ دودھ میں سرکہ ڈال کے دودھ بھی کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ سرکے نے قربانی نہیں دی، شربت روح افزا نے قربانی نہیں دی، اپنا تشخص نہیں مٹایا، پانی نے اپنا تشخص مٹایا۔ ادھر دونوں یار جا رہے ہیں، کبھی ابو بکر آگے ہے، کبھی پیچھے ہے، کبھی دائیں ہے، کبھی بائیں ہے، پروانے کی طرح چکر لگاتا ہے۔ نبی پاک پوچھتے ہیں ابو بکر میرے نال نال ٹورنا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ یا رسول اللہ جب پیچھے چلتا ہوں خیال آتا ہے دشمن کا وار آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے دائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں دائیں طرف سے آ جاتا ہوں، پھر آتا ہے بائیں طرف سے نہ آ جائے میں بائیں طرف سے آ جاتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا جو ایڈا ہی وفادار ہے تے آ جا، جیڑی قیمت میری وہی قیمت ہے۔ ان اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔